پہ چھری رکھنا، جانور ذبح کرنا طریقہ نہیں تھا۔ خواب میں دیکھا، انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب میں دیکھا ہے بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ بیٹا بھی اسماعیل ہے، ہاجرہ کی گود میں پلا ہے۔ کس میں پلا ہے؟ گود کا بڑا اثر ہوتا ہے بھائی، خاوند کے حقوق ہیں، بیوی کے کوئی نہیں۔ یک طرفت رفق ہے، بیوی کے حقوق شریعت نے نہیں رکھے جو خاوند کے ذمے ہیں۔ کہو تو بیان کروں، مشرقی عورت ہے، تیرے بچے پالتی ہے، تیرے بچے کو دودھ پلاتی، گھر کی صفائیاں کرتی، برتن مانجتی، سارے دن کپڑے دھو 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 کے نپیر کے تاروں تے سٹ کے شام کے ٹائم مجازی خدا صاحب تشریف لے آئے۔ انہوں نے بازو سے یہاں پکڑا بیوی کو، دھکا دے کے اس دیوار پہ مارا، گالیاں بھی بکی۔ میرے بڑے حقوق، بیوی کے حقوق نہیں ہیں، والدین کے حقوق ہیں تو اولاد کے حقوق کوئی نہیں۔ او تو پورے کی تن اب روتا ہے، بچے نافرمان ہو گئے جی، والدین کے حقوق تو نے اولاد کا پہلا حق ہے، شادی کے لیے ایسی عورت کو منتخب کر جو معزز گھرانے کی بھی ہو، باحیا بھی ہو۔ یہ پہلا حق ہے اولاد کا، اس کی گود میں تیری اولاد پلنی ہے، گود میں۔ تے جو تو کنجریاں ویا کے لے آویں، جسے نہ قرآن آئے نہ حدیث آئے نہ دین آئے، تو توقع رکھتا ہے کہ اولاد تیری فرما بردار بنے؟ جتنے لوگ بیٹھے ہو، اور یہ حسن کیا ہے؟ کیا حسن؟ ہماری ساری زندگی رات کے سفروں میں گزر گئی، اب بھی میں فارغ ہو کے سرگودا چلا جاؤں گا، مختلف شہروں سے گزروں گا، گاؤں سے گزروں گا، اپنے محلے سے گزروں گا۔ رات 2 بجے کا ٹائم ہے، 1 بجے کا ٹائم ہے، نوجوان 20 سال 22 سال 24 سال موبائل کان پہ لگا